الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافی و منشور دس صغیر جہاں غم سار زماں سید سرورا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد سامنے کرام، جس طرح کہ آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعائے کہ خالق کائنات جل جلالہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامنے کرام، رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تشریف آوری کے لحاظ سے اس بات کا اعلان فرمایا اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر تشریف لائے ہیں، جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی پرہیزگار ہیں۔ یعنی کہ جنہوں نے اس بات کو جھٹلایا وہ پرہیزگار نہیں۔ تو سامعین کرام، اسی طرح اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا، کیونکہ آج اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، وہ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا موضوع ہے۔ اور پھر تفسیر خازن کے اندر اسی آیت کریمہ کے تحت مختلف اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے جس کو حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اور مفسرین کی ایک جماعت سے مروی کیا گیا ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر جو یہ ذکر فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ رب ذوالجلال نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ جو سچ لے کر تشریف لائے اور جنہوں نے اس بات کے تصدیق کی وہی ڈر والے ہیں، وہی پرہیزگار ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ اور ایک مفسرین کی بہت بڑی جماعت، انہوں نے اس آیت کریمہ کے تحت اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ مفسرین اور بالخصوص حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ سچ لے کر تشریف لانے والی ذات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کریمہ ہے۔ یعنی کہ جو رب ذوالجلال کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ وہ سرکار کی ذات ہے۔ اور پھر اسی آیت کریمہ کے اندر جو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہ ڈر والے ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ فرماتے کہ وہ تصدیق کرنے والی ذات
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ذات اسم گرامی ہے، یعنی کہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اور پھر مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت جنہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے اس بات کو ذکر فرمایا کہ سچ لے کر تشریف لانے والی ذات سرکار کی ذات ہے، اور جو سرکار تشریف لے کر آئے رب ذوالجلال کا پیغام لے کر، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ذات اسم گرامی ہے۔ تو سامنے کرام رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کو بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے، یہاں تک کہ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں ایک حدیث شریف کے اندر آپ کا جو بارے میں لفظ استعمال ہوا ہے عتیق، اس کو بھی ذکر کیا گیا، اس کا معنی ذکر کیا گیا کہ شرافت والا۔ اب کعبہ اللہ کو بھی عتیق کہا گیا، اس کا معنی ہے پرانا گھر، اور جو جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو لفظ عتیق لفظ استعمال کیا گیا، اس کا معنی ہے آگ سے آزاد ہوا، کہ جس کو رب ذوالجلال نے آگ سے آزاد کر دیا ہو۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی فرمان علی شان موجود ہے بخاری شریف کے اندر کہ سرکار فرماتے کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فینظر الی ھذا، کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کو رب ذوالجلال نے جہنم سے آزاد کر دیا، اس سے چاہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی ذات کو دیکھ لے، کہ جن کو رب ذوالجلال نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ تو سامنے کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت اور شان اس قدر ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو یہ شان اور یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے یا تو ایک ان کی پشت صحابی تھی یا پھر دو پشتیں صحابی تھی، لیکن جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کی 4 پشتیں صحابی تھی، یعنی کہ آپ خود بھی صحابی، والد محترم بھی صحابی، اور پھر آپ کے بیٹے بھی صحابی، اور پھر آپ کے آگے پوتے بھی صحابی تھے۔ آپ کی یہ شان اور یہ مقام و مرتبہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو جو یہ لفظ اور یہ لقب ملا، تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ کو یہ لقب کب اور کیسے ملا۔ جو صدیق آپ کے بارے میں بولا جاتا ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ فرماتے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لائے، قریش کے سامنے سرکار نے آ کر اعلان کیا کہ میں نے اس طرح مسجد اقصی، مسجد حرام اور پھر اس طرح سیر کرتے کرتے 7 آسمان کی سیر کی۔ پھر سرکار فرماتے کہ میں نے جنت کو دیکھا، اور پھر یہاں تک کہ سرکار فرماتے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے رب ذوالجلال کا میں نے دیدار بھی کیا، اور پھر وہاں سے واپس تشریف لے کر آئے۔ اب جب سرکار نے معراج کی رات یہ سفر کیا اور پھر آ کر قریش کے سامنے اس کا اعلان کیا، تو سامنے کرام سب نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو قریش والے تھے وہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس پہنچے، وہ انہیں اپنا ہم نوا بنانا چاہتے تھے، اپنا سربراہ بنا کر اس بات کا انکار کروانا چاہتے تھے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچے اور جا کر ان سے سوال کیا، اے ابوبکر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یہ کہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ شریف سے مسجد اقصی گیا اور پھر وہاں سے مسجد اقصی سے 7 آسمان تک چلا گیا اور پھر عرش عظیم اور جنت کی سیر کی، اور پھر یہ کہے
کہ وہ رب کا دیدار کر کر آیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے کفار قریش کو اس بات کا جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں قریش مکہ بظاہر ایسا ہو تو نہیں سکتا۔ اب جیسے ہی آپ نے یہ جواب دیا، کفار مکہ نے کہا اے ابوبکر، جن کی ہر بات کی تم تصدیق کرنے والے ہو، جو تمہارا یار ہے، اس نے آ کر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی اس نے سیر کی، جنت کی سیر کی، یہاں تک کہ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ رب کا دیدار کر کر آیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو جو وہ کفار مکہ اپنا ہم نوا بنانا چاہتے تھے اور اس بات کا انکار کروانا چاہتے تھے کہ یہ ابوبکر جو ہر بات میں اپنے یار کی سائڈ لیتا ہے، ہر بات کی تصدیق کرتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی یہ عظمت اور یہ شان تھی کہ جب آپ نے ابھی بظاہر کلمہ نہیں پڑھا تھا، کفار مکہ کے اندر اور پھر دور دراز علاقوں کے اندر یہ بات آپ کے بارے میں مشہور تھی کہ یہ ابوبکر اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کی اس قدر اس لحاظ سے یہ بات مشہور تھی۔ اب کفار مکہ نے جب یہ کہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جواب دیا اے کفار مکہ سنو، تم کہتے ہو کہ میرا یار، میرا نبی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا، ساتوں آسمانوں کی اس نے سیر کی، پھر جنت کو دیکھا، پھر رب کا دیدار کر کر آیا ہے۔ اگر وہ اس سے زیادہ بات بھی کہیں، اس سے بڑھ کر بھی اعلان کریں، تو میں اس بات کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں۔ تو سامنے کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رب ذوالجلال نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار معراج سے واپس تشریف لائے تو اس موقع پر جب آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سفر معراج کی تصدیق فرمائی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ لقب عطا فرما دیا صدیق، کہ جس نے کبھی کسی بات کے بارے میں، کسی بھی معاملہ میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، بلکہ ہر وقت ہر لمحہ سچ ہی سچ بولا ہو۔ تو سامنے کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے اسلام لانے سے پہلے کہ آپ نے کس انداز میں اسلام کو قبول کیا، یہاں تک کہ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میں نے کسی پر اسلام کو پیش کیا کہ اسے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کسی نہ کسی بارے میں مجھ سے مطالبہ کیا معجزات کے لحاظ سے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی وہ ذات ہے کہ سرکار فرماتے کہ ایک لمحہ میں نے اسلام کو ان پر پیش کیا، اور دوسرے ہی لمحہ میں بغیر کسی معجزے کے، بغیر کسی اس مطالبے کے لحاظ سے، سرکار فرماتے کہ بغیر مطالبے کے ایک لمحہ میں نے اسلام کو پیش کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے دوسرے ہی لمحے میں اسلام کو قبول فرما لیا۔ اب جب آپ یمن کے سفر پر گئے ہوئے تھے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اس وقت مکہ شریف کے اندر تشریف فرما نہیں تھے، ابھی آپ نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ آپ اس وقت یمن کی طرف آپ رواں دواں تھے، آپ اس سفر پر تھے۔ تو سامنے کرام، یمن کے اندر آپ تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ وہاں پر آپ کی ایک شیخ کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس کا نام عزت کے نام سے وہ شیخ مشہور تھا۔ اب وہ شیخ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، بلکہ اس شیخ کے بارے میں یہ بات تاریخ دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ شیخ جو کہ عزت کے نام سے مشہور تھا،
وہ پہلی آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا تھا۔ اب جب آپ یمن کے سفر پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ گئے تو جب اس شیخ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی جو یمن کے اندر تھا، اب یمن کے اندر اس شیخ کے علم کا دبدبا تھا، روب تھا کہ ہر طرف یمن کے اندر یہ مشہور تھا کہ وہ شیخ جو آسمانی کتابوں کا ماہر ہے، علم رکھنے والا ہے، ہر طرف اس کا نام تھا، اس کا چرچا تھا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اس شیخ نے دیکھا، دیکھتے ہی اس نے پہلا سوال کیا، احسبک حرمیا، کہ مجھے لگتا ہے کہ تم حرم شریف سے آئے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جواب دیا کہ نعم، ہاں حرم سے آیا ہوں۔ اس نے آگے دوسرا سوال کیا، احسبک قرشیا، کہ مجھے لگتا ہے، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تم مکہ شریف کے خاندان قریش کے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے کہا ہاں میں قریش کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس شیخ نے آگے تیسرا سوال کیا، احسبک تیمیا، میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ جو تم قریش کی جو شاخ بنی تیم ہے اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو۔ یعنی کہ پہلے سوال کیا کہ تم حرم سے آئے ہو، تو آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں حرم سے آیا ہوں۔ دوسرا سوال اس نے کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم مکہ شریف کے خاندان قریش کے سے تمہارا کوئی تعلق ہے، تو آپ نے کہا ہاں میں قریش کے خاندان قریش کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں۔ اس شیخ نے جب تیسرا سوال کیا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ جو قریش کی شاخ بنی تیم ہے تمہارا تعلق اس کے ساتھ ہے، تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میرا تعلق تیم بن مرہ کے ساتھ ہے۔ اب جب اس شیخ نے یہ 3 سوال کیے، اب 3 سوال کرنے کے بعد اس نے ایک چوتھا سوال کیا۔ اب اس نے ایک یہ سوال کیا کہ باقیت لی فی کا واحد قلت ما ہیا قال اکشف لی عن بطنک، اے ابو بکر میں نے جو 3 سوال کیے میرا ایک آخری سوال بھی ہے۔ آپ اس شیخ نے کہا کہ میں تمہارے جسم پر ایک نشانی کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جو تم سوال کرنا چاہتے ہو مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم کس جستجو کے اندر ہو، اس بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو۔ تو اس شیخ نے کہا کہ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر اس بات کو پڑھا تھا کہ ایک مکہ کے اندر نبی تشریف لائیں گے۔ اب اس کارواں کے بارے میں اس شیخ نے کہا کہ میں نے علم صحیح میں پڑھا ہے کہ حرم شریف میں ایک نبی تشریف لائیں گے، مکہ میں ایک نبی آئیں گے، جب اعلان نبوت کریں گے یعاورو علی امری فتح و کہل، جس وقت وہ اعلان نبوت کریں گے ان کے کارواں کے اندر فوراً 2 شخص شرکت کر لیں گے اور ان کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ شیخ نے کہا کہ ان میں سے ایک نوجوان ہوگا اور ایک ہڈیر عمر والا ہوگا، یعنی کہ زیادہ عمر والا، تم ہڈیر عمر والے ہو۔ اب اس شیخ نے کہا کہ میں نے علم صحیح کے اندر پڑھا ہے کہ جو ہڈیر عمر والا ہے اس کی 5 نشانیاں بیان کی گئیں، 3 نشانیاں میں نے تمہارے اندر پالی ہیں جو میں نے تم سے پوچھی تھیں۔ چوتھی نشانی جو ہے، جو تمہارے ناف کے اوپر تل ہے اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور 5ویں نشانی جو ہے وہ تمہاری ران کے اوپر ہے۔ ران والی نشانی تو میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن جو ناف سے اوپر والا نشیل ہے اس کو تو دیکھ سکتا ہوں۔ تو اس شیخ نے کہا کہ تمہارا رنگ بھی وہی ہے کہ جو پہلی آسمانی کتابوں کے اندر تمہارے رنگ کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس شیخ نے کہا کہ آسمانی کتابوں کے اندر اس شخص کے بارے میں کہا گیا کہ اس کا رنگ سفید ہوگا، وہ نحیف بدن والا ہوگا،
اور پھر اس شیخ نے آگے کہا فوق سرتہ شامۃ وعلی فخذہ الیسری علامۃ، کہ اس کے ناک کے اوپر ایک تل کا نشان ہوگا، تل والا نشان میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے ابو بکر اپنے پیر سے کپڑا ہٹاؤ تاکہ میں وہ تل کا نشان دیکھ سکوں۔ تو سامنے کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ نے اپنے پیر سے کپڑا ہٹایا تو اس شیخ نے جب وہ تل کا نشان آپ کے پیٹ پر دیکھا تو اس شیخ نے کہا ہوا انت ورب الکعبہ، کہ مجھے رب کعبہ کی قسم کہ وہ تم ہی ہو کہ جس کا ذکر رب ذوالجلال نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر فرما دیا ہے۔ تو سامنے کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر رب ذوالجلال نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اب جب اس شیخ نے یہ چار نشانیاں دیکھ لیں، اب اس نے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوا، بات چیت ہوئی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تجارت کی غرض سے گئے تھے، آپ نے وہ کام مکمل کیا، اور اس یمن شہر کے اندر آپ کی ملاقات صرف اس شیخ کے ساتھ نہیں بلکہ اور بھی مختلف شیوخ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی تجارت کی جو غرض تھی وہ مکمل کرنے کے بعد وہاں سے واپس آنے لگے تو واپسی پر آپ نے اسی شیخ کے ساتھ ملاقات کی۔ اب جب آپ کی اس شیخ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس شیخ نے یہ کہا کہ احامل انت منی ابیتن قلتها فی ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر اگر تم واپس جا رہے ہو تو یہ اشعار میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان میں یہ اشعار لکھے ہیں، اور یہ پیغام میرا سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دینا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ واپسی مکہ شریف تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے آتے ہی دیکھا کہ مکہ کے کچھ حالات بدلے ہوئے ہیں۔ اب مکہ شریف میں داخل ہوتے ہی کفار مکہ نے آپ کو لیا اور آپ کے ساتھ بات چیت کی، اے ابوبکر تمہارا وہ یار جس کی تم ہر بات میں تصدیق کرنے والے ہو، اور تمہارا وہ یار جس کے ساتھ تمہارا زیادہ وقت گزرتا ہے، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اے ابوبکر ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے سربراہ بن کر اس کے بارے میں معلوم کرو، اور اس بارے میں کفار مکہ نے یہ چاہا کہ ابوبکر کا انتخاب کر کے اس بارے میں ہم اس کا انکار کر دیں گے تاکہ انکار کرنے کا سبب ابوبکر بنے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے کفار مکہ کے ساتھ بات چیت کی، آپ نے کہا رکو تو صحیح، مجھے ان کے ساتھ ملاقات کر لینے دو تاکہ مجھے پتہ تو چلے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دروازے پر دستخط دی۔ اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے باہر آتے ہی یہ ارشاد فرمایا، یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا، اے ابو بکر خدا نے مجھے تیرا بھی رسول بنا کر بھیجا ہے اور سارے لوگوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سامنے کرام وہ ابو بکر جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میں نے ایک لمحہ میں ان پر اسلام کو پیش کیا تو دوسرے ہی لمحہ میں ابو بکر صدیق نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب کفار مکہ نے آپ کو اپنا سربراہ بنایا تھا تاکہ اس کا انکار کروایا جائے جو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے آگے سے دلیل پوچھی کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ آپ کے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے مجھے اپنا سربراہ بنا دیا تاکہ یہ بات ان پر بھی ظاہر ہو جائے
کہ یہ واقعی ہی اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں؟ یہ جواب دینے کے لیے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو سامنے کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جب یہ سوال کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ یمن کا شیخ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے کہا کہ یمن کے اندر میری ایک شیخ کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی بلکہ میری بہت سارے شیوخ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، آپ کس شیخ کی بات کرتے ہیں؟ تو سامنے کرام نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا الشیخ الذی لقیت فی الیمین بالیمین، کہ نبی کرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، وہ شیخ، میں اس شیخ کی بات کرتا ہوں کہ جس شیخ نے تیرے ہاتھ میں میری شان کے اندر لکھا ہوا ایک خط بھیجا ہے، میں اس شیخ کی بات کرتا ہوں۔ تو سامنے کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے جب سرکار کے سے یہ اس بارے میں دریافت کیا الذی افادک الابجاد، سرکار فرماتے کہ میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس نے تجھے میری شان میں ایک صفحہ بھیجا ہے، میرے شان کے اندر لکھے ہوئے اشعار بھیجے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے آگے سے کہا ہاتھ یدا کا اباجعک، اے محبوب اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر دوں۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے آگے سے یہ کہا فانسرقت وما بین لابیتہا اشد سرورا من رسول اللہ باسلامی، اے کفار مکہ تم واپس چلے جاؤ، میں نے تو سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ تو سامنے کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی عظمت اور شان وراء الورا ہے، رب ذوالجلال نے آپ کو بڑا ہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو قبول فرما لیا۔ اور پھر چھوٹی عمر کے اندر، کیونکہ ہمارے دوست احباب یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ ہاں، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ آپ نے بھی اسلام کو قبول کیا، لیکن بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام کو قبول کیا۔ اور پھر ڈھیر عمر والوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو سامنے کرام یہ مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں، اور پھر آپ دو احباب کے لیے ساتھ اعلان بھی ہے کہ جس طرح ہمارا مسجد کے اندر ماہانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس بار بھی 4 جنوری بروز بدھ بعد از نماز مغرب، آگے ہمارا پروگرام عشاء کے بعد ہوتا ہے، لیکن سردی کی وجہ سے، دھند ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ اس بار مغرب کے بعد عشاء تک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 4 جنوری بروز بدھ بعد از نماز مغرب تا عشاء محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ تاج دار صداقت رضی اللہ عنہ کانفرنس کا انعقاد ہے۔ تمام دوست احباب کو اس لحاظ سے دعوت بھی ہے، تمام دوست احباب کوشش کیا کریں کہ جو ہمارا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ضرور شرکت کیا کریں۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔